میں پینٹ شرٹ نہیں پہنتی صبا، منہا نے صبا سے کہا جو اس کے سامنے پینٹ شرٹ رکھ گئی تھی۔ وہ کھڑکی سے بھاگ گئی تھی اس ضد میں کہ یشام نے اسے تھپڑ مارا ہے اور اسے آج کی پارٹی بھی اٹینڈ کرنی تھی، اور پارٹی اٹینڈ کرنے کے بعد وہ واپس گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں پر آزادی نام کی پٹی جو بندھی ہوئی تھی، اور وہ پٹی اس کی آنکھوں پر صبا نے باندھی تھی۔ یار کچھ نہیں ہوتا، یہ نارمل ہے۔ ہم لڑکیاں اتنی دقیانوسی مردوں کی وجہ سے اب پینٹ شرٹ پہننا چھوڑ دیں؟ صبا نے اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے جواب دیا، میں پہن لوں گی پینٹ، لیکن پلیز یہ شرٹ نہیں، یہ بہت ریویلنگ ہے یار۔ منہل نے شرٹ کو دیکھتے ہوئے کہا جو جسم کو ڈھکنے سے قاصر تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دوسری شرٹ دیکھ لو اور جلدی تیار ہو جاؤ، صبا نے اپنے چہرے پر میک اپ کرتے ہوئے کہا۔ منہل اس بات میں سر ہلاتی تیار ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس جگہ تھی جہاں پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ صبا، تم نے تو کہا تھا یہاں صرف لڑکیاں ہی ہوں گی، لیکن یہاں تو لڑکے بھی ہیں، اور کل بھی تم مجھے جس بار میں لے کر گئی تھی وہاں بھی لڑکے تھے۔ منہل نے آس پاس موجود لڑکوں کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، یہ لڑکے بس یہاں سے چلے جائیں گے، تم زیادہ پریشان نہیں ہو، بس چہرے پر حسین مسکراہٹ سجا۔ صبا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ایک آنکھ ونک کرتے کہا، لیکن منہل مسکرا نہیں سکی۔ اسے یہ جگہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یہاں جگہ جگہ لڑکوں اور لڑکیوں کا ٹولہ بیٹھا سگریٹ نوشی میں مصروف تھا، اور دیگر مشروبات بھی یہاں رکھے گئے تھے جن سے اٹھتی مہک کو محسوس کرتے منہل سمجھ گئی وہ حرام مشروب ہے۔ اسے ایک دم گھٹن سی محسوس ہوئی، دل گھبرا سا گیا۔ صبا چلو یار یہاں سے پلیز، یہ جگہ صحیح نہیں لگ رہی۔ منہل نے صبا کا ہاتھ پکڑتے واپس جانا چاہا۔ نہیں یار رک جاؤ، بس تھوڑی دیر بعد چلیں گے۔ صبا نے اسے ٹالا، لیکن منہل نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ صبا پلیز چلو نا یار، یہاں نہیں رکنا، میں نے، مجھے گھر جانا ہے۔ منہل کی آواز اب بھر آئی تھی، اسے عجیب سی گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ اوف، شکر ہے آ گئے تم، یہ لو پکڑو اسے، کب سے جانے کی رٹ لگا رکھی ہے، اور لاؤ میرے پیسے۔ سامنے سے آتے لڑکے کی طرف منہل کو دھکا دیتے صبا نے بیزاری سے کہا۔ منہل نے خود کو گرنے سے بچایا اور پلٹ کر حیرت سے پھیلتی آنکھوں سے صبا کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ یہ کیا بول رہی ہو صبا تم؟ کون سے پیسے؟ منہل نے بے یقینی سے کامتے لہجے میں سوال کیا۔ میری جان تمہیں بیچ دیا میں نے اسے، اسی کے پیسوں کی بات کر رہی ہوں۔ تم بہت بھولی ہو ویسے، 3 مہینے کی دوستی میں مجھ پر اتنا یقین کر بیٹھی کہ اپنے شوہر تک کو چھوڑ دیا۔ صبا نے اسے دیکھتے تمسخر سے کہا، اور منہل کے ہوش اڑے۔ اسے نفی میں سر ہلایا، دل و دماغ جیسے سنسا ہو گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو صبا، کیا مذاق کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ تم میری دوست ہو، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ منہل اسے دیکھتے چیخے، پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو۔ اتنی بڑی ہو لیکن دماغ تمہارے گھٹنوں میں ہے۔ کبھی دیکھا تم نے کسی سچے دوست کو کہ وہ اپنے دوست کو غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہو؟ سچا دوست ایسا نہیں کرتا بی بی، اور یہ میرا کام ہے تم جیسی لڑکیوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتی کسی پنجرے میں ڈال دینا۔ اب تم یہاں ہو یہ تو کسی کو پتا ہے نہیں، اب یہ جو بھی کرے گا تمہارے ساتھ وہ تم جانو اور یہ جانے، اور اس کے بعد یا تو تمہاری لاش کہیں کچرے میں ملے گی یا پھر کسی کوٹھے میں موجود ہوگی تم۔ صبا آگے بڑھتے منہل کے بال دبوچتے تنفر سے گویا ہوئی تھی۔ اس کی باتیں سنتے منہل کا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ آنکھوں سے یک آنسو جاری ہونے لگے۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا صبا، منہل نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر نہیں اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، وہ بیچارہ تو تمہیں ان سب چیزوں سے بچانا چاہتا تھا، لیکن تم خود اپنی موت کے منہ میں آ گئی۔ جاؤ لے کر اسے، صبا نے کہتے منہل کو دھکا دیا اور اس لڑکے کے ہاتھ سے پیسے لیتے ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگانا، پلیز چھوڑو مجھے، یشام پلیز مجھے بچا لے۔ صبا کے لفظوں کو سنتے وہ جیسے پچھتاوے کی گہرائیوں میں گری تھی۔ واقعی یشام اسے ان سب چیزوں سے ہی تو بچانا چاہتا تھا۔ وہ لڑکا اس کا بازو پکڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے اسے ایک طرف بنے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا، اور منہل کے لبوں سے اسے انسان کا نام ادا ہو رہا تھا جسے وہ کل اپنے لفظوں سے لہو لہان کر گئی تھی۔ ہواؤں سے باتیں کرتی اس کی گاڑی سڑک پر چل رہی تھی۔ ماتھے اور گردن کی رگیں پھولی ہوئی اس کے اشتعال کا پتہ دے رہی تھی۔ اسے یہ امید نہیں تھی منہل سے کہ وہ ضد میں اس حد تک چلی جائے گی، جبکہ اس نے کل صاف الفاظ میں منہل کو کہا تھا کہ اب وہ یہ سب برداشت نہیں کرے گا۔ چہرے پر جتنی سختی چھائی ہوئی تھی، دل اتنا ہی اندر سے خون کے آنسو رو رہا تھا۔
اس کی بے لوث محبت منہل کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو اس کی خاطر اپنی جان تک دے دیں بغیر کچھ سوچے سمجھے، اور اس نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر باہری رنگینیوں کو چنا تھا۔ یہ شام کا دل زخمی پرندے کی مانند سینے میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ منہل کے لیپ ٹاپ سے ڈیٹا کور کر کے جو لوکیشن اسے پتہ چلی تھی، یہ شام میر کا بس نہیں چلا تھا سب چیزوں کو فنا کر دے۔ اور روح زخمی تھی تو زبان صرف اس کی عزت کی حفاظت کی دعا مانگ رہی تھی۔ کلب کے باہر گاڑی روکتے وہ تیزی سے اندر بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے آتے اس کے گارڈز نے جلدی سے کلب کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور خود وہ زخمی شیر بنا سرخان کے لیے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے کلب میں داخل ہوتے ہی سب نظریں اس پر ٹک گئی۔ براؤن شلوار قمیض میں کریم رنگ کی شال کاندھوں پر ڈالے وہ کوئی وڈیرا لگ رہا تھا۔ یہ شام کی نظروں نے پورے کلب میں منہل کو ڈھونڈا، لیکن وہ اس سے نظر نہیں آئے۔ جب اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھی صبا پر گئی، اس کے خاص آدمی نے اسے صبا کی تصویر بھی بھیجی تھی۔ یہ شام کے قدم اس کی طرف بڑھے۔ میری بیوی کہاں ہے؟ صبا کے پاس رکتے ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ صبا جو اپنے دھیان میں بیٹھی اپنی ڈرنک کو انجوائے کر رہی تھی، یہ شام کی سرد اور سرخ آنکھیں دیکھتے تھوک نگلتی چلی گئی۔ اسے یہ شام کے سخت چہرے سے خوف محسوس ہوا۔ کون سی بیوی؟ میں کسی کو نہیں جانتی، ہکلاتے لہجے میں کہتے وہ بھاگنے کے لیے آگے بڑھی جب یہ شام نے اس کے بالوں سے اسے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ صبا کی سانس سے رک سے گئی۔ وہ غلط آدمی سے پنگا لے چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ شام میر بہت خطرناک انسان ہے جس کی بیوی کو وہ اپنے جال پھنسا چکی تھی، یہ سمجھتے کہ اس کے پیچھے کوئی آئے گا نہیں۔ لڑکی، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے چہرے پر اپنے ہاتھوں کے نشان چھوڑوں۔ مجھے بتا دو میری بیوی کہاں ہے، ورنہ تم یہ شام میر کو جانتی نہیں ہو۔ میں تمہیں سانس تک لینے کی مہلت نہیں دوں گا، سیدھا زمین میں گاڑ دوں گا۔ یہ شام نے صبا کے چہرے پر ایک بھی نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ وہ سرد لہجے میں دھاڑ اٹھا تھا۔ صبا نے ڈرتے ایک طرف بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور یہ شام کی گرفت اس کے بالوں پر سخت ہوئی۔ اگر میری عزت میری بیوی پر ایک خراش بھی آئی تو باخدا میں تمہارا عبرت ناک انجام کروں گا۔ یہ شام کہتے اسے اپنی گارڈز کی طرف دھکا دے گیا۔ خالی کرواؤ سب، مجھے یہاں کوئی نظر نہیں آئے۔ سرد لہجے میں حکم صادر کرتا وہ تیزی سے آئے ایک طرف بنے کمروں کی جانب بڑھا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، میں شادی شدہ ہوں، مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ، یہ شام پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ لڑکا منہل پر جھکا اس کے ہاتھوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور منہل اپنی تمام تر طاقت لگا کر مزاحمت کرتی اپنے آپ کو چھڑوانے کی تگ و دو میں تھی۔ اس کی سانسیں بند ہونے کی در پر تھی۔ آج اسے سمجھ آیا تھا عورت صرف اپنے محرم رشتوں کے ساتھ ہی محفوظ رہ سکتی ہے۔ اب اس کی ہمت دم توڑنے لگی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بہت برا کر چکی تھی۔ گلا بیٹھ گیا تھا چیختے چیختے، ہاتھوں اور پاؤں میں جان نہیں بچی تھی۔ منہل کو کمزور پڑتا دیکھ ابھی وہ لڑکا اس پر جھکتا جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ وہ لڑکا فوراً سے منہل سے دور ہوا۔ منہل نے اپنے سرخ دختی آنکھوں سے دروازے پر کھڑے یہ شام کو دیکھا جو بھوکے درندے کی مانند اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شام، منہل کہتی چیخ چیخ کر رو دی۔ یہ شام آگے بڑھتے اس لڑکے کے سر پر اپنے سر سے وار کرتے اپنی گن نکالتے جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا اس لڑکے کی دونوں ٹانگوں پر وار کر گیا۔ وہ لڑکا درد سے چیختا زمین پر گرتا چلا گیا، لیکن یہ شام کو اس پر رحم نہ آیا۔ وہ اس کے زخمی وجود کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے مزید زخمی کرنے لگا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا انہیں؟ ان غلیظ ہاتھوں سے چھوا بھی تو کیسے تو نے؟ میں تیری جان لے لوں گا۔ اس لڑکے پر جھکتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے وہ یکدم مروڑ گیا۔ اس لڑکے کی دل دوز چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ منہل اپنی سانسیں روکے یہ شام کا جنون دیکھ رہی تھی جو اس لڑکے کو بے درخت مارے جا رہا تھا۔ اس لڑکے کی دھیمی ہوتی سانسیں محسوس کرتے یہ شام نے اسے چھوڑا اور اپنی سرخ نظریں منہل پر مرکوز کی جو اپنے سینے پر ہاتھ باندھے لرزتے ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے۔ یقیناً اس لڑکے نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ شام نے اپنے بھاری قدم اس کی طرف بڑھایا۔ یہ شام کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ منہل خوف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے لگا تھا یہ شام اسے مارے گا، اسے سزا دے گا اور وہ خود کو تیار کرنے لگی تھی، لیکن یہ شام نے آگے بڑھتے اسے اس کی جگہ سے اٹھاتے شدت سے خود میں بھینچا تھا۔ منہل کی آنکھیں تحیر سے پھیلی، وہ اس کے سینے سے لگی سسک اٹھی۔ یہ شام جو اس کی عزت، اس کی جان کو لے کر ڈر گیا تھا، اسے اپنے سامنے پاتے وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ یہ وہی جانتا تھا اس لڑکے کو منہل پر جھکے دیکھ اس کا دل کتنا تیز خوف کے تحت دھڑکا تھا۔
یہ لڑکی فقط لڑکی نہیں تھی، یہ یشام میر کی سانسوں کی ضمانت تھی، خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑتی تھی۔ منہل اس کے سینے سے لگے ہچکیاں بھر رہی تھی اور یشام بے قراری سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کے ہر نقش کو چوم کر خود کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ ہاں وہ صحیح سلامت، اس کی عزت محفوظ ہے۔ اور منہل اس احساس کے تحت اور شدت سے رو دی کہ کتنا بڑا ضبط تھا اس انسان کا جس کی محبت کو وہ گھٹن کہہ چکی تھی، لیکن وہ اس کے چہرے پر اپنے لمس کی بچھاڑ کر رہا تھا۔ منہل کی گالوں پر لب رکھتے یکدم یشام رکا۔ اس لڑکی نے نہ اپنی عزت کی فکر کی تھی نہ اس کی عزت کی۔ اس نے اس کی محبت کو گھٹن کہا تھا اور اس سے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے یہاں تک چلی آئی تھی۔ اسے یشام کا اس کی حفاظت کرنا ایک پابندی لگتا ہے۔ اس کا یشام کے ساتھ دم گھٹتا ہے۔ آج اس کی عزت خطرے میں تھی اور اس کی زمیندار وہ خود تھی۔ یشام کی نظر اس کے کپڑوں پر گئی۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچے، چہرہ پل میں سخت ہوا، آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ منہل کے چہرے پر اس کی گریز ڈھیلی پڑی۔ یشام نے نفی میں سر ہلایا اور منہل دھڑکتے دل سے اس کے دلتے انداز دیکھتی گئی۔ یشام منہل سے 2 قدم دور ہوا۔ یشام منہل نے تڑپ کر یشام کو پکارا، لیکن بدلے میں یشام نے اسے اپنی سرد سرخ سیاہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے یہ وارننگ دینا چاہی کہ قریب مت آنا۔ اپنی شال ایک جھٹکے سے خود سے ہٹاتے اس نے منہل کے وجود پر ڈالی اور اس کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں تھاما۔ منہل نے بنا آواز روتے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے تھے۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ کتنے لوگ ہوں گے یہاں، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس کے بارے میں؟ لیکن بالکل خاموشی محسوس کرتے اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولتے چاروں طرف حیرت سے دیکھا۔ ایک بھی فرد نہیں تھا وہاں پر موجود۔ ہاں، محض یہ شام کے کلب کے بیچ میں آتے ہی باہر سے اس کا گارڈ سر جھکائے اندر آیا تھا اور چپ چاپ اسے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ منہل کے رونے میں مزید اضافہ ہوا۔ ایسے انسان کو وہ ٹھکرا رہی تھی جو اس سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا۔ پورے راستے وہ خاموشی سے تنا ہوا چہرہ لیے گاڑی چلا رہا تھا اور منہل اپنے ہاتھ سے اس کی شال کو بار بار خود پر صحیح کرتے آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے اپنی سیٹ سے اتر کر اس تک آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سختی سے اپنے ہاتھ میں لیتے وہ اندر داخل ہوا اور لاؤنج میں بیٹھے علی، منہا، مناہل اور میر انہیں دیکھتے فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ یشام نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے اسے منہا بیگم کی طرف دھکیلا۔ منہل کی حالت دیکھتے سبھی شاک ہوئے تھے۔ یشام، منہل نے تڑپتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، لیکن یشام کی آواز پر اس کے قدم زمین میں جکڑے۔ یشام، میر مر گیا، منہل علی آپ کے لیے۔ یشام کے سخت لفظ منہل کو بلبلانے پر مجبور کر گئے تھے۔ اس نے تڑپتے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا مت کہیں یشام، خدا کے لیے۔ منہل نے روتے ہوئے فریاد کی۔ تو کیا کہوں میں منہل علی، آپ بتا دیں۔ آج صرف آپ کی وجہ سے میری عزت خطرے میں تھی۔ آپ یہ کیوں بھول گئی تھی؟ آپ میری بیوی ہیں۔ جس طرح آپ کی خوشی، غم، آپ کی روح، آپ کا جسم میرا ہے، اسی طرح آپ کی عزت بھی میری ہے، جسے آج آپ نے سو کالڈ آزادی کی وجہ سے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا، جانتی ہیں پھر کیا ہو جاتا آپ کے ساتھ؟ یہ شام اتنی تیز آواز میں دھاڑا تھا کہ گھر کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ باقی سب خاموشی سے یہ دیکھ رہے، کسی میں ہمت نہیں تھی کچھ کہنے کی۔ آپ کو میرا حفاظت کرنا پابندی لگنا تھا۔ اگر میں آپ کو اس 4 دیواری میں رکھتا تو آپ کو گھٹن محسوس ہوتی تھی، لیکن جس چیز کو آپ پابندی کہہ رہی تھی وہ ایک حفاظت کا طریقہ تھا۔ مرد ذات ہوں میں، دن بھر ہر طرح کے مردوں سے ملنا ہوتا ہے میرا۔ 1000 چیزیں دیکھتا ہوں میں، ان مردوں کی ذہنیت بھی دیکھ لیتا ہوں، باہر رہتا ہوں، جانتا ہوں آج کل کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ صنف نازک کے لیے یہ معاشرہ محفوظ نہیں رہا ہے۔ یہاں ہر طرف بھوکے بھیڑیے ہیں جو گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ کب کوئی شکار ان کے جال میں پھنسے اور وہ اس کو نوچ ڈالیں۔ یہ شام سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ منہل روتے ہوئے اس کا بولا گیا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ عورت کے سر پر اوڑھا ہوا دوپٹہ بھی ذرا سا سر سے سرک جائے تو 1000 نظریں اس پر جم جاتی ہیں۔ عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ یوں عیاں ہونے کا۔ اسے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی، باپ، شوہر کے علاوہ کسی نامحرم پر بھروسہ مت کرو۔ اپنے جسم کو ڈھانپیں۔ جس دوپٹے کو آپ اپنے سر سے اتار کر گلی تک لے آئی تھی اور پھر گلے سے بھی اتار دیا تھا، وہ فقط دوپٹہ نہیں تھا، وہ آپ کے باپ اور شوہر کی عزت تھی جسے آپ نے ایک اچھوت کی طرح پھینک دیا تھا۔ یہ شام کے کہنے پر منہل کے رونے میں مزید اضافہ ہوا۔ اسے یہ شام کی باتیں شرمندگی کی کھائے میں پھینک چکی تھیں۔ آزادی دیکھ لیا، آزادی کا نتیجہ۔ اگر باپ، بھائی یا شوہر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو کچھ سوچ کر ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ مرد ہیں
اور دوسرے مردوں کی ذہنیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں آپ کو رات کے وقت باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، میں آپ کو صرف اپنے ساتھ یا خالوں کے ساتھ باہر جانے کی اجازت دیتا تھا۔ میں نے جہاں آپ کا سر سے اترا دوپٹہ دیکھا اسے خود ٹھیک کیا، اور یہ میں صرف آپ کے ساتھ نہیں کرتا، میری بہن ہوتی تو اس کے ساتھ بھی میں یہی کرتا، کیونکہ میں تنگ ذہنیت کا مالک نہیں، بس مجھے میری عزتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو آزادی چاہیے، یہ گھر، یہ چار دیواری آپ کی ہے، اسے جیسے چاہیں ویسے چلائیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ آپ کو کہیں جانا ہے اپنے باپ یا شوہر سے بولے، وہ لے جائے گا، ایسے تنہا نہیں منہ اٹھا کر باہر نکل جائیں۔ یہ شام کا ایک ایک لفظ منہل کی آنکھیں کھولتے جا رہا تھا، اور اگر مجبوری پہ نکلنا ہے تو گھر سے خود کو ڈھام کر جائیں، خود کو اپنے محرم کے مانند سمجھ کر باہر نکلیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، حیا کا پیکر بن جائیں، پھر دیکھیں خود فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور آپ نے کہا شوہر کا کام کرنا زحمت ہے، بیویوں والے کام آپ سے نہیں ہو سکتے تو مجھے بتائیں۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا، کیا آپ ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ نہیں، آپ کیا دنیا کی کوئی عورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بھی گھر میں رہتی تھیں، وہ کیوں اپنے بچے اور شوہر کا کام کرتی تھیں؟ یہ شام کی بات پر منہل کو اپنے بولے گئے لفظوں کا احساس ہوا۔ لڑکیوں کا ایک غلط قدم اس کے بھائی، باپ اور شوہر کے لیے ساری عمر کی شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ شام کے کہنے پر منہل نے علی صاحب کی طرف دیکھا جو اپنے لب کو چلتے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنے باپ کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے آتے آنسو دیکھتے منہل کا دل کیا خود کو ختم کر لے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں صبا کے بہکاوے میں آ گئی تھی، پلیز بابا، میں اس پر یقین کر بیٹھی تھی، یہ شام مجھے معاف کر دیں۔ منہل اپنے ہاتھ جوڑتے زمین پر بیٹھتی چلے گئے۔ ایک کل کی آئی لڑکی جس سے ملے آپ کو فقط 3 یا 4 ماہ ہوئے، آپ اس پر اندھا اعتماد کر بیٹھی، اس پر اتنا بھروسہ کر بیٹھی کہ آپ کی نظر میں آپ کے گھر والے غلط ہو گئے۔ منہل، دوست ایسے نہیں ہوتے، دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ سچا دوست کبھی آپ کو غلط راہ نہیں دکھائے گا، نہ کبھی غلط راستے کی طرف جانے دے گا۔ آپ اتنی بھی بچی نہیں ہیں، سمجھدار تھیں، صحیح غلط جانتی تھیں۔ آپ کو تبھی اس بات پر یقین کر لینا چاہیے تھا کہ وہ لڑکی آپ کے ساتھ مخلص نہیں۔ جس دن اس نے آپ کو غلط راستے کی طرف بڑھایا تھا، جس دن اس نے آپ کو آپ کے گھر والوں کے خلاف غلط بولتے باغی کرنا چاہا تھا۔ اس دنیا میں بہت کم لوگ بچے ہیں منہل، جن پر اگر ہم بھروسہ کریں تو وہ ہمارا بھروسہ نہیں توڑیں گے۔ سچا اور مخلص دوست کبھی آپ کو غلط نہیں چاہے گا، بلکہ آپ کو غلط راستے کی طرف بڑھتے دیکھ روکے گا، لڑے گا، آپ کو سمجھائے گا۔ آج کل کے دور میں ایسے سچے اور مخلص دوست بہت مشکل سے ملتے ہیں بیٹا۔ میر صاحب جو کب سے یہ سب سن رہے تھے آخر میں بول پڑے۔ وہ اپنا لرزتا وجود لیے ہچکیوں سے رو دی۔ یہ شام نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اپنا رخ بدل گیا اور گہری سانس بھرنے لگا۔ آج جو کچھ ہوا اس کے بعد اسے اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے شدید طیش آ رہا تھا، سب کچھ برباد کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اسے منہل پر بھی شدید تاؤ آ رہا تھا، منہل کے دیے گئے زخموں سے خون ابھی تک رس رہا تھا۔ پلیز یہ شام مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ منہل زاروں قطع روتے ہوئے یہی لفظ دہرا رہی تھی، اور یہ شام اپنی سی آنکھوں میں آتے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معاف کر دے مجھے، پلیز معاف کر دے بابا، منہل کہتے ایک طرف وہ گرتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ برداشت کر پاتی۔ مناہل اور منہا بیگم چیختی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ علی صاحب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھتے اپنے آنسو پر قابو نہیں پا سکے۔ ان سب کی چیخ پر یشام نے پلٹتے منہل کے بے ہوش وجود کو دیکھا تھا، اور پل میں آگے بڑھتے اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ منہل کے کمرے میں جاتے اس نے اسے اس کے بیڈ میں لٹایا۔ بابا، ڈاکٹر کو بلا لیجیے، سخت لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ منہل کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ مناہل بیگم نے اسے جاتے دیکھا تو فوراً سے بول پڑی، ماں، انہوں نے جو زخم دیے ہیں وہ بہت گہرے ہیں، اور ان زخموں سے نکلتا خون مجھے درد کے انتہا پر لے جا رہا ہے، جسے میں برداشت بھی نہیں کر پا رہا۔ اگر میں مزید یہاں رکا یا ان کی شکل دیکھی تو کچھ غلط کر جاؤں گا، یا تو اپنے ساتھ یا ان کے ساتھ، اسی لیے میرا جانا ہی بہتر ہے۔ اپنی ماں کی آواز سنتے اس کا لہجہ نرم پڑا تھا، لیکن اس کے لفظ اس کے درد کی ترجمانی کر رہے تھے، اور پھر وہ رکا نہیں، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر رہا تھا۔ منہل کو اگلے دن جب ہوش آیا تو اس نے علی صاحب کے پاؤں میں گرتے ان سے معافی مانگی۔ وہ ماں باپ تھے، اسی لیے اولاد کو معاف کر گئے۔ وہ یہ شام کا انتظار کرتی رہی، لیکن یہ شام نہیں آیا، نہ اس نے آنا تھا۔ اس نے بہت ہمت جمع کرتے یہ شام کو میسج کیا، کال کی، لیکن دوسری جانب سے نہ کوئی فون اٹھاتا تھا
اور نہ ہی کوئی میسج پڑھتا تھا، اور منہل پر نماز کے بعد سجدے میں گر کر اپنے رب سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ شام کو یاد کرتے روتی رہتی۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے یہ شام کی پسند میں ڈھال لیا تھا، گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا اور دینی تعلیمات لینا شروع کر دی تھی۔ اس بیچ اگر کوئی اس کا سہارا تھا تو وہ اس کے ماں باپ کی بات تھی جو پہرو اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ شام اس دن کا گیا واپس نہیں آیا تھا۔ میر صاحب سے پتہ چلا تھا کہ وہ نیو یارک چلا گیا ہے، وہاں اپنے پروجیکٹ کے لیے۔ 1 سال گزر چکا تھا، سب کی زندگیاں آگے بڑھ گئی تھی، لیکن منہل کی وہیں رکی ہوئی تھی۔ یہ شام اب تک واپس نہیں آیا تھا، جبکہ وہ ہر روز نہ جانے کتنے ای میل، کتنے میسیج اسے سینڈ کرتی رہتی تھی، جس کا جواب اسے آج تک موصول نہیں ہوا تھا۔ جبکہ نیو یارک میں یہ شام اپنے آپ کو کام میں مصروف کر گیا تھا۔ دن رات کام کرتے وہ اپنے آپ کو منہل کی یاد کرنے سے روک رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے ذہن میں گمان میں زندہ تھی۔ اس کے ذہن میں یہی لفظ گونج رہے تھے کہ اس کی محبت کو منہل نے بوجھ کہا تھا، لیکن اس سے دور ہونے کے باوجود وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کی ایک ایک حرکت پر اس کی نظر تھی، اور پھر منہل کی بگڑتی طبیعت اور ذات میں شامل ہوتی افسردگی دیکھ مناہل بیگم نے یہ شام کو اپنی قسم دیتے واپس بلوایا تھا، اور سادگی سے منہل اور یہ شام کی رخصتی کی گئی تھی۔ حال منہل کب سے لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھی یہ شام کا انتظار کر رہی تھی، جو اسے گھر چھوڑتے چلا گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب تو آدھی رات بھی گزر گئی تھی، گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ڈر سے اس کے سانس بند ہونے کے قریب تھا۔ وہ وہیں صوفے پر سکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں بھی ساختہ ہی نم ہو رہی تھیں۔ داخلی دروازے کو دیکھتے وہ نہ جانے کب نیند کی وادی میں گم ہوتی چلی گئی۔ یہ شام جو منہل کو گھر چھوڑتے اس کے چہرے پر چھائے سوگواری اور آنکھوں کا خالی پن محسوس کرتے ڈسٹرب ہوا تھا، بے مقصد سڑکوں پر گاڑی چلاتا اب گھر لوٹا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے کی پشت پر اپنی پشت ٹکائے بیٹھی منہل پر پڑی۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا، بال پورے چہرے پر چھائے ہوئے تھے، اور اس کی بند آنکھیں یہ بات واضح کر رہی تھی کہ وہ سو رہی ہیں۔ یہ شام نے اسے اس طرح سوتے دیکھا تو اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نظر ڈالی، جہاں رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ 9 بجے اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اور پھر اس کے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ 10 بجے کے بعد ملازمین بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور گھر میں منہل اکیلی ہوگی۔ اور یہ بات یہ شام اچھی طرح جانتا تھا، اسے تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ یہ شام نے اپنی اس بے فکری پر اپنے آپ کو غصہ اور قدم بڑھاتے منہل تک آیا۔ منہل کے انتہائی قریب صوفے پر بیٹھتے اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ نرمی سے اس کے چہرے سے اس کے بالوں کو ہٹاتے اس نے اس کا خوبصورت چہرہ ورفتگی بھری نظروں سے دیکھا۔ آنسوں کے مٹے نشان دیکھتے وہ سمجھ گیا کہ وہ روتی رہی تھی۔ یہ شام نے اس کے بھیگے گال اور بھیگے پلکیں دیکھی تو دل میں تکلیف سے اٹھے۔ اس کا معصوم چہرہ اس وقت ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہو گیا تھا، جس پر توجہ نہیں دی گئی۔ یہ شام نے بے اختیار جھکتے اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ آہستہ سے اس کے لب اس کی پیشانی سے سفر کرتے اس کی بھیگی بند پلکوں پر آ ٹھہرے، اور پھر اس کے گالوں پر۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا وہ اس کے پسند کی لال رنگ میں اسے کتنی حسین لگ رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا سب کچھ بھلاتے اسے اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن گزری باتیں بھلانا آسان نہیں تھا۔ یہ شام نے اس کے گال پر لب رکھتے اس سے دور ہوتے اس کے لبوں کو دیکھا جو اب کھلے سے تھے، گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے ان گلابی لبوں کو دیکھتے۔ آج پورے 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے ان دونوں کی رخصتی کو، لیکن دونوں کے بیچ ایک دیوار تھی جو یہ شام نے قائم کی ہوئی تھی۔ آج جب ان لبوں کا لمس بہت وقت بعد محسوس کیا تو وجود میں سرور سا ہوتا چلا گیا۔ ابھی بھی اس کے چہرے کی ہر نقش کو چھوتے یہ شام کا دل کر رہا تھا اس کے لبوں پر شدت بھر لمس چھوڑ دے۔ میں جانتا ہوں میری بے اتنائی آپ کو تکلیف دے رہی ہے زوجہ یہ شام، لیکن پھر بھی آپ کی تکلیف میری تکلیف سے کم ہے، اس تکلیف سے کم ہے جو آپ کے لبوں سے اپنی محبت کے لیے وہ لفظ سنتے مجھے محسوس ہوئی تھی۔ یہ شام نے اس کے لبوں پر نرمی سے اپنا انگوٹھا پھیرتے گمبھیر آواز میں کہا، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کو خود میں بھیج لوں، اپنے سینے میں چھپا لوں، یہ دنیا ختم کر دوں، لیکن میں نہیں کر پا رہا یہ سب۔ شاید ڈر گیا ہوں کہ کہیں آپ دوبارہ میری بے انتہا محبت کو بوجھ نہ سمجھ لیں، کہیں آپ دوبارہ یہ نہ کہہ دیں کہ میری محبت میں آپ کا سانس گھٹتا ہے۔ یہ شام نے کہتے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے اسے آرام سے اپنے بازو میں بھرا اور اسے اپنے لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آتے اسے آرام سے بیڈ پر لیٹاتے اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے اس کے گلے سے پینڈنٹ نکالتے اس نے وہاں اپنے لب رکھے، کانوں سے ٹاپس نکالتے اس کے کانوں کے لو کو سہلایا، اس کے لبوں پر جھکتے نرمی سے اپنے لب رکھے اور اس سے دور ہوا۔ ضبط نہیں کر پایا تھا وہ اپنے دل کی اس فرمائش پر، اسے لیے چند پل کے لیے اس کے لبوں کے لمس کو محسوس کر گیا تھا۔ اس پر کمفرٹر ڈالتے یہ شام نے لائٹس بند کرتے اپنی نظر اس کے سوئے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ نیند کی پکی ثابت ہوئی تھی منہل،
اور اچھا ہی تھا وہ نیند میں تھی۔ کم از کم یہ شام اسے جی بھر کر دیکھ اور چھو تو سکا تھا۔ اپنی شرٹ اپنے وجود سے لکڑتے اس نے منہل کے برابر میں لیٹتے اس کے پہلو پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے کندھے اور تکیے پر پھیلے بالوں کی مہک کو محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں مونگ دیا۔ کسل مندی سے اٹھتے اس نے انگڑائی لی اور اٹھ بیٹھی۔ اپنی بند آنکھوں اور انگلیوں سے مسلتے کھولنے کی کوشش کرتے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ میں تو رات کو صوفے پر سو گئی تھی، یہاں کیسے آئی؟ منہل نے اپنے آپ کو کمرے میں بیڈ پر پایا تو دس سے گئے۔ کیا یہ شام لے کر آئے مجھے یہاں؟ وہی لائے ہوں گے، ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ منہل نے کہتے لبوں پر مسکان سجائے۔ ایک نظر سائڈ ٹیبل پر ڈالی، وہاں اپنی جویلری دیکھتے اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ گھڑی پر نظر ڈالی جو صبح کی 8 بجا رہی تھی۔ یہ شام کمرے میں بھی نہیں تھا تو یقیناً باہر ہوگا، کیونکہ وہ آفس 9 بجے جاتا تھا۔ دوپٹہ جلدی سے پہنتے وہ باہر نکلی۔ یہ شام ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا اور ملازمہ سے ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ منہل یہ دیکھتے جلدی سے سیڑھیاں اترتی نیچے جانے لگی تھی جب اس کا پاؤں بری طرح مڑا اور وہ سر کے بل نیچے گری۔ یہ شام! منہل کی چیخ پر یہ شام جو موبائل میں مصروف تھا یکدم پلٹا اور منہل کو منہ کے بل سیڑھی سے گرتا دیکھ اس کی جان لبوں پر آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس تک آیا۔ منہل! یہ شام نے کہتے منہل کے وجود کو سنبھالا جب زمین پر تھا۔ اس نے شگر کا سانس لیا کہ وہ صرف 5ویں سیڑھی سے گری تھی، لیکن جب اس کی نظر منہل کے ماتھے سے نکلتے خون پر پڑی تو سکون کا سانس بے سکونی میں بدلا۔ یہ یقیناً ریلنگ سے لگی چوٹ تھی۔ یہ شام! خون! منہل نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے خون کو دیکھتے روتے ہوئے کہا۔ منہل دیکھیں، ادھر کچھ نہیں ہوا، بس ذرا سا خون ہے، ابھی رک جائے گا۔ منہل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے یہ شام نے نرمی سے کہا۔ اس وقت کون سا غصہ، کہاں کی ناراضگی، کون سا ماضی اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ابھی صرف اسے اپنی بیوی کی فکر تھی جس کے ماتھے سے بہتا خون دیکھتے اس کی سانسیں بند ہونے کی در پر تھی۔ ملازمہ جلدی سے کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میڈیکل باکس لائے گا۔ یہ شام ذرا سا نہیں، بہت سارا، دیکھے اور رک نہیں رہا۔ منہل کے رونے پر مزید اضافہ ہوا۔ یہ شام نے اس کی بات پر پریشان ہوتے اس کے ماتھے پر بھی اپنا ہاتھ رکھتے خون کو روکنا چاہا۔ جب منہل چیخ اٹھی، چپ کرے منہل، کچھ نہیں ہے، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ شام نے اسے ڈپٹتے ملازمہ کے لائے گئے میڈیکل باکس سے روئی نکالتے زخم صاف کرنا شروع کیا۔ منہل یہ شام کا سفید کرتا سینے سے جکڑ گئی۔ آنکھیں بند کیے وہ رو رہی تھی اور یہ شام اس کے ماتھے سے نکلتا خون صاف کرتے بار بار پھونک مار رہا تھا۔ دھیان کہاں تھا آپ کا اترتے وقت؟ چوٹ زیادہ نہیں لگی تھی، ذرا سی تھی جس سے خون بہنے لگا تھا۔ یہ شام نے بینڈیج باندھتے سخت لہجے میں منہل سے پوچھا۔ وہ اتنی بے خبر کیسے ہو سکتی تھی کہ اسے اپنا دھیان ہی نہ رہے؟ یہ شام کو غصہ آیا تھا اس پر۔ آپ پر تھا، منہل نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ملازمہ نے اس کے جواب پر اپنی مسکراہٹ ضبط کی جبکہ یہ شام نے اسے سنجیدہ نظروں سے گھور کر دیکھا۔ منہل نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو تھوک نکلا۔ میں آپ کو دیکھتے ہوئے نیچے آ رہی تھی تو پاؤں مڑ گیا، میرے پاؤں میں بھی لگی ہے یہ شام۔ منہل نے اس کی سنجیدہ نظریں خود پر محسوس کی تو آخر میں بتاتے رو پڑی۔ یہ چوٹ کی وجہ سے آنسو نہیں بہ رہے تھے، یہ تو یہ شام کی سخت نظریں اور لہجے کی وجہ سے بہ رہے تھے۔ ابھی کچھ پل پہلے کیسے نرمی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ بہتری سی میں آپ کی اپنے اوپر دھیان دیں، نہ کہ مجھ پر، سخت لہجے میں کہتے وہ ایک جھٹکے سے منہل کو اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ منہل ملازمہ کے سامنے مقابل کی اس حرکت پر سرخ ہوئی جبکہ یہ شام کے لفظوں پر اس کی آنکھوں میں نمی اور بڑھی۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میرا سارا دھیان آپ پر ہی ہونا چاہیے۔ ہمت کرتے یہ شام کی گردن میں باہیں ڈالتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں پالنی۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ بدل جائیں گے۔ یہ شام کے لفظ کھولتے تیل کی مانند لگے تھے منہل کو جو اس کے وجود پر گرے تھے۔ اس نے اسے ماضی کا تانا دیا تھا اور اس لیے آرام سے سیڑھیوں پر چڑھا۔ منہل نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تانا دے رہے ہیں؟ یہ شام کی گردن پر گریز سخت کرتے منہل نے تیز لہجے میں تیز آواز میں پوچھا۔ یہ شام کی بات اسے تیر کی مانند چبھی تھی۔ نہیں، خدشہ بتا رہا ہوں، یہ شام نے پیروں سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے کہا۔ منہل کی سرخ آنکھیں اور تیز لہجہ اچھی طرح نوٹ کر گیا تھا وہ۔ اس کی بات پر منہل کا تڑپنا دیکھ کر اس نے اپنے لب بھینچے تھے۔ منہل سمجھ گئی تھی کہ وہ ماضی کی باتیں بھولا نہیں ہے۔ آپ کو میں چھوٹی مکار لگتی ہوں؟ یہ شام اسے بیڈ پر لٹاتے دور ہونے لگا جب منہل نے اس کا ہاتھ تھامتے بھرائی آواز میں پوچھا۔ نہیں، میرے دل کی قاتل لگتی ہو۔ یہ شام نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کی گرفت میں محسوس کیا تو پلٹتے اس کے چہرے پر جھکتے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ یہ شام کے لفظ اس کی اذیت سے دوچار کر گئے تھے۔ بیڈ سے مت اتریے گا، میں ڈاکٹر کو فون کر کے آ رہا ہوں۔
منہل کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ شام نے تنبیہ کرتے لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکلا کیونکہ فون اس کا باہر تھا۔ منہل شام کے جاتے ہی رو پڑی۔ اس کے آخری لفظ اس کے دل میں گھونپ سے گئے تھے، لیکن وہ اس سے کیا شکوہ کرتی؟ واقعی میں اس کے دل کی قاتل ہی تو تھی وہ، اپنے لفظوں سے اس کے دل کو زخمی کرتے مار گئی تھی۔ کاش میرے بولے گئے لفظ واپس آ جاتے یا اللہ، یا پھر وہ لفظ کہنے سے ہی پہلے میری زبان کف سا لگ جاتا۔ منہل نے روتے ہوئے رب سے کہا۔ یہ شام کا ایسا رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ماضی میں اس کے اپنائے گئے رویے سے یہ شام کو کس قدر تکلیف محسوس ہوئی ہوگی۔ کافی دیر ہو گئی تھی لیکن یہ شام اب تک نہ آیا تھا۔ منہل مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے وجود کی تمام تر ہمت مجتمع کرتے وہ بیڈ سے اٹھتے کمرے سے باہر نکلتے ریلنگ تک آئی۔ یہ شام جو ڈاکٹر کو فون کر لینے کے بعد ایک اہم کال سن رہا تھا، اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے جھکا، سر ان نظروں کی تلاش میں اٹھ گیا۔ نظر اوپر ریلنگ پر کھڑی منہل پر گئی۔ اسے وہاں سے دیکھتے اس کی آنکھوں میں سختی ابھر آئی۔ اس کے پاؤں میں چوٹ تھی اور وہ اوپر کھڑی تھی۔ یہ شام کو اس پر غصہ آیا۔ یہ شام نے منہل کو سخت نظروں سے دیکھا۔ منہل اس کی سخت نظریں دیکھتے اپنے لب کچلتی رہ گئی، لیکن اندر نہیں بڑھے۔ دل اچھل کر حلق میں تب آیا جب یہ شام تیز قدموں سے اس کی طرف آنے لگا۔ کمرے سے کیوں باہر آئی؟ منہل کے انتہائی قریب آتے یہ شام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نظریں اس کے سرخ ناک پر تھیں جو شاید رونے کی وجہ سے سرخ ہوئی تھی۔ منہل یہ شام کے یوں قریب آنے پر اپنا توازن نہ سنبھالتی پیچھے کو لڑکھڑائے، جبکہ یہ شام نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے بچاتے اپنے انتہائی قریب کیا کہ منہل کی دھڑکنیں اس کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکنے لگی۔ منہل اس نزدیکی پر اپنی سانسیں روک گئی۔ اس کے لب یہ شام کے لبوں سے فقط ایک انگلی کے فاصلے پر تھے۔ اس نے یہ شام کی آنکھوں میں دیکھا جو سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو آنے میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے باہر آئے۔ منہل اپنی نظریں جگاتے جواب دیا، میری بات آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ شام نے اس کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ نتیجے میں منہل یہ شام کے مزید نزدیک ہوئے۔ منہل نے اس کے سینے پر بھی ساختہ اپنے ہاتھ جمائے۔ سانسوں کی آمد و رفت تیز ہوئی۔ منہل زخمی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسے لفظوں کی تکلیف سے روشناس کروا رہا تھا۔ ایک ہی بار کیوں نہیں جان لے لیتی میری؟ ان لفظوں کے وار کرتے کیوں مجھے پل پل مار رہے ہیں یہ شام؟ منہل رکے، آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ یہ شام نے اس کی بات پر اپنے لب بھینچے۔ بہت شوق ہے مرنے کا، جانتے ہیں کس طرح آپ کی جان نکالوں گا؟ یہ شام نے اس کے لبوں کو فوکس میں رکھتے بھویں ریس کے پوچھا۔ منہل نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو واقعی وہ اسے مار دے گا؟ اس کا مطلب اب وہ مخالف کے لیے بالکل ضروری نہیں تھی۔ کیسے لیں گے جان میری؟ منہل نے اٹکتی آواز میں پوچھا۔ جاننا تھا کہ آخر وہ کتنا مقابل کی نظروں سے گر گئی ہے اور وہ کیسے مارے گا؟ ایسے، یہ شام نے کہتے اس کی کمر پر گریز مضبوط کرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے زمین سے ذرا سے اوپر کیا۔ منہل کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ اسے ریلنگ سے نیچے دھکا دے گا۔ اس کے متواتر بہتے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ اگر ایسے یہ شام کو سکون تھا تو ایسے ہی صحیح۔ اس نے یہ شام کی طرف دیکھا جو اس کے بدلتے تاثرات سے اس کی سوچ کو پڑھنا چاہ رہا تھا، اور پھر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اور جیسے یہ شام کو سب سمجھ آ گیا تھا کہ منہل یہ شام میر کیا سوچ رہی تھی، وہ اپنے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو روک نہیں پایا۔ ایک جھٹکے سے اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھنسائے وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کے انتظار میں تھی کہ کب یہ شام اسے نیچے پھینکے، یہ شام کی اس جسارت پر اس کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی۔ اسے یہ توقع بالکل نہیں تھی یہ شام سے۔ دوسری طرف وہ ان مہکتی سانسوں کو محسوس کرنے کے لیے بے قرار سا تھا، اور اپنی بے قراری وہ اچھی طرح اس سے باور کروا رہا تھا۔ منہل کو اپنا وجود ڈھیلا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ اس کی جان نکالے گا، اور واقعی میں منہل کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ شام کو خود سے دور جھٹک نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کے اس کی شدت بھرے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ کیا پتہ وہ اسے جھٹک دیتی اور وہ اس سے اور ناراض ہو جاتا اور دور چلا جاتا۔ یہ شام نے اس کا ڈھیلا پڑتا وجود محسوس کیا تو اس سے دور ہوا۔ منہل نے یہ شام کے دور ہوتے ہی گہری سانس لی، اور یہ شام وہ بے خود ہوتے اس سے اپنے بازو میں بھرتے کمرے کا رخ کر گیا۔ وہ آج اپنے جذباتوں پر بند نہیں باندھ پایا تھا، اور منہل وہ بھی تو اس کے گردن میں باہر ڈالے خود سپردگی دے گئی تھی۔ کمرے میں لاتے اسے بیڈ پر دراز کرتا وہ اس پر سے گھٹا کے مانند چھاتا اسے اپنے آغوش میں بھرتے اپنے قربت کے حسین رنگوں میں رنگنے کو بےتاب تھا۔ یہ شام اپنا نام سنتے ہوش میں آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے منہل کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سرخ اندھاری تھا جبکہ تنفس بگڑا ہوا۔ یہ شام کا خمار ضبط میں بتلا۔ اتنا قریب جاتے وہ اسے دور نہیں جانا چاہتا تھا
یہ شام کی آنکھیں خمار اور ضبط سے سرخ ہوئیں۔ وہ بےقرار نظروں سے اس کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا۔ منہل کی آنکھیں، اس کی چھوٹی سی ناک، اس کے گلابی لب، یہ شام کو لگا بس اب وہ مزید خود پر ضبط کھوتے اس میں گم ہو جائے گا، اسی لیے منہل سے دور ہوا۔ منہل کے دیے گئے زخموں کی وجہ سے وہ جنونی سا ہو گیا تھا، اور اس کی جنونیت بھری شدت منہل ابھی برداشت نہیں کر پاتی، اسی لیے اس نے دور جانا ہی بہتر سمجھا۔ اپنے جذباتوں پر بہت مشکل سے بند باندھا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ منہل کے کہنے پر یہ شام نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ میرا جانا ہی بہتر ہے، یہ شام نے بغیر مڑے ہی جواب دیا، اور منہل کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکالتے جانے لگا جب منہل کی آواز نے اس کے قدم جکڑے۔ منہل یہ شام کی بات اور اس کے یوں ہاتھ چھڑوا کر خود سے دور جانے پر جیسے جل اٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا تھا اور اب دور جا رہا تھا۔ منہل سے یہ شام کی دوری برداشت نہیں ہوئی۔ افسوس ہو رہا ہے کہ میرے قریب کیوں آئے؟ پچھتا رہے ہیں نا کہ جس لڑکی نے آپ کی محبت کی تذلیل کی، آپ کیسے اس کے قریب آ گئے؟ منہل نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ یہ شام جو بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا، منہل کے لفظوں پر پلٹا۔ منہل بیڈ سے اترتی اس تک آئی، زمین پر پاؤں رکھتے ہی شدید درد ہوا، لیکن اسے ابھی اس درد کی فکر ہی کہاں تھی۔ بتائیں، یہی بات ہے نا، پچھتا رہے ہیں نا آپ؟ یہ شام کی آنکھوں میں دیکھتے منہل نے اپنی انگلی یہ شام کے سینے پر زور سے رکھتے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے بہت مشکل سے ضبط کیا ہے خود پر منہل، مزید میرے ضبط کو مت آزمائیں۔ میری سلگتی غربت آپ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت اس میں محبت کم اور جنون زیادہ ہے۔ منہل کی انگلی کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے یہ شام نے سخت لہجے میں کہا۔ منہل کی بات ہی اس کے سارے زخم ادھیڑ چکی تھی۔ اور محبت کیوں کم ہو گئی؟ کیوں کم ہو گئی محبت؟ بتائیں مجھے۔ آپ کی محبت تو بے لوث تھی نا، تو کیسے کم ہو سکتی ہے؟ آپ معافی بھی نہیں؟ سخت نفرت ہے مجھے اس معافی لفظ سے، منہل، سخت نفرت۔ چاہے ایک انسان کو ایک شیشے کی طرح توڑ دو، اسے اتنے زخم دو کہ بھرنے میں عرصہ لگ جائے، اس کے دل کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دو اور پھر بولو معاف کر دو۔ وہ یہ شام کی سخت آواز پر لرز گئی تھی۔ یہ شام کی آنکھوں میں کچھ پل پہلے والی وارفتگی منقود ہو گئی تھی، صرف سختی تھی، اور منہل کو اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثر اذیت دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا محبت کم ہو گئی ہے، اور منہل کو اس کی یہ بات جلتے کوئلے پر گھسیٹ گئی تھی۔ یہ شام اس کے معافی کہنے پر اس کے کندھوں کو اپنے گرفت میں لیتے دھاڑا تھا۔ منہل نے اپنی آنکھیں بند کی یہ شام کی دھاڑ پر اور ہچکیوں سے رو دی۔ کیسے مانگی وہ اس شخص سے معافی؟ کیسے اسے یقین دلائے کہ اگر وہ اب اس کی گرد اپنی محبت کا حصار باندھ دے گا تو وہ اس حصار میں قید رہے گی، کبھی نہیں کہیں جائے گی۔ وہ بدل گئی ہے، اس سے اب اپنے یہ شام کی وہی محبت بھری گرفت چاہیے جسے ایک وقت میں اس نے قید کہا تھا۔ اس کا دل یہ شام کی دھاڑ پر بند سا ہو گیا تھا۔ منہل کو ہچکیوں سے روتے دیکھ یہ شام نے اس کے بازو اپنے گرفت سے آزاد کرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت تیز آواز میں منہل کے سامنے بات کر گیا ہے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے منہل کو دیکھا جو اپنے لب بھینچے رونے میں مصروف تھی، اور پھر نظر اس کے پاؤں پر گئی جو لال ہو رہا تھا۔ اف، یہ لڑکی، زیر لب کہتے اس نے دوبارہ منہل کو اپنے بازو میں بھرتے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اپنا منہ صاف کرو، اب آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، ڈاکٹر کو بلا رہا ہوں میں۔ اب اگر نیچے اتری دکھائی دی بیڈ سے تو آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ نرمی سے بات سمجھ نہیں آتی؟ اسے بیڈ پر لٹاتے انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے اسے تلقین کی۔ منہل نے روتے اس کی طرف دیکھا جو باہر جا رہا تھا۔ میں نہیں کرواؤں گی پٹی، مجھے رونا ہے اور میں روں گی، چہرہ بھی نہیں صاف کروں گی اور اٹھوں گی بھی بستر سے۔ منہل نے یہ شام کو پھر باہر جاتے دیکھا تو تکیہ اس کے پشت پر پھینکتے چیخے۔ یہ شام نے ہینڈل سے ہاتھ ہٹاتے اپنی آنکھیں بند کی اور پلٹ کر منہل کی طرف دیکھا۔ ابھی صرف سانس سے رکی تھی، اب اگر بات نہیں مانی تو جو ابھی سانس لینے کے لیے آپ کے لبوں کو آزادی دی تھی وہ بھی نہیں دوں گا، اور اس بار سچ میں ریلنگ سے نہیں بلکہ چھت سے پھینکوں گا، تاکہ آپ کی ٹانگیں ہی نہ رہے گی آپ کے پاؤں، اور نہ ہی آپ ادھر سے ادھر گرتی اور گھومتی پھریں گے۔ یہ شام کی بات پر منہل رونا بھول گئی تھی۔ غصہ اور شرم دونوں کے احساس سے چہرہ لال ہوا، جبکہ آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ یہ شام نے اپنے پیروں کے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر منہل کے چہرے کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کے منہ پر لگا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ مجھے لنگڑا کرتے خود دوسری شادی کریں گے، پتہ ہے مجھے، یہی چاہتے آپ، محبت ختم ہو گئی آپ کی۔ میری ایک غلطی آپ معاف نہیں کر پا رہے یہ شام، میری یہ غلطی نے آپ کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ تکیہ تو واپس زمین پر پھینکتی وہ تصور میں یہ شام کو لائے اذیت سے گویا ہوئی۔ یہ شام نے سگریٹ کا آخری کش لیتے منہل کو دیکھا جو نیند میں محو تھی۔ ساری رات گزر گئی تھی اور اب دن چڑھ آیا تھا، لیکن اس کی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
آج بھی شدت سے منہل کی طلب اس کی رگوں میں دوڑتی اسے حد سے زیادہ بے سکون کر گئی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے پور پور پر اس کا حق تھا، وہ جب چاہے اس سے اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن یہ سوچ آتے ہی وہ رک جاتا تھا کہ کہیں وہ اپنا آپ اس پر لٹاتے، اپنی ساری شدتیں، ساری محبت اس کے وجود پر نچھاور کرتے، منہل کے منہ سے یہ لفظ نہ سن لے کہ اس کی محبت اس کے لیے بوجھ ہے۔ یہ لفظ ایسے تھے جو اسے اس کی طرف بڑھنے سے روک رہے تھے۔ یہ لفظ وہ بھول نہیں پا رہا تھا، نہ جانے کیسے یہ لفظ اس کے ذہن سے نکلتے۔ کبھی کبھار کچھ لفظ دل و دماغ پر ایسے چھپ جاتے کہ لاکھ بھلانے کے باوجود ہم بھلا نہیں سکتے۔ یہ شام نے اپنی سرخ آنکھوں کو مسلتے اپنے قدم واش روم کی طرف بڑھائے۔ اپنے وجود میں سرات کرتی تپش کو شاور لے کر ہی وہ بجھا سکتا تھا۔ اپنی شرٹ اپنے وجود سے جدا کرتے وہ شاور کے نیچے کھڑا ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو پرسکون کرنے لگا۔ اگر منہل اپنے بولے کے لفظوں پر مرہم لگائے گی تو شاید یہ شام کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کی طرف بڑھنا، نہ جانے کتنی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ جو باہر سے آتی آوازوں پر وہ سمجھ گیا منہل جاگ گئے ہیں۔ اپنے آپ پر ضبط کھوتا وہ شاور بند کر کے واش روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ جو اپنی ذات میں مگن کمرے میں داخل ہوئی تھی، یہ شام کو یوں باتھ روم میں ملبوس واش روم سے نکلتا دیکھ سرس سے سرخ پڑتی اپنا رخ موڑ گئی۔ یہ شام اس کے اس حرکت پر دھیما سا مسکرایا۔ کیا ہوا ہے؟ بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے استفسار کیا، حالانکہ واقف تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ آپ یہ شام، آپ مجھے نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ ہاتھوں کو باہم مڑوڑتے وہ بے رب جملہ ادا کرتی باہر کی جانے بڑھے۔ قبل اس کے وہ کمرے کی دہلیز عبور کرتی، یہ شام اس تک آتے اس کا بازو جکڑے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ منہل لچکیلی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن لگی۔ یہ شام، اس افتاد پر حق دق سی وہ ٹوٹتے لہجے میں سے پکار گئی۔ جی جانے یہ شام، یہ کمرہ آپ کا اور میرا ہے۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے واسطے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، اور رہی بات میرے حلیے کی، تو آپ مجھے ہر حال میں دیکھنے کا حق رکھتی ہیں۔ اس کے عارض کو چھوتی ایک حوالہ لٹ کو کانوں کے پیچھے ڈستے وہ زمانویت سے کہتے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ شرم و حیا کا احساس ایک طرف اور دوسری طرف یہ شام کا نرم لہجہ اور وارفتگی بھری نظریں۔ منہل کے دل میں خوشی اور سکون کی کونپلیں پھولنے لگی تھیں، یہ سوچتی کہ وہ اسے معاف کر چکا ہے۔ آپ مان گئے یہ شام؟ شرم سے لرزتی پلکیں اٹھائے اس کی لو دیتی نگاہوں میں جھانکتے اس نے تصدیق مانگی۔ یہ شام کے لبوں پر پھیلی مسکان سمٹی۔ آپ نے منایا؟ کچھ توقف کے بعد جواب دیا، گو کہ وہ خود کو تیار کر چکا تھا کہ اب اس لڑکی کی ذرا سی کاوش پر وہ مان جائے گا، اس کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ منہل کی نگاہوں میں جل اٹھتی خوشی کی جوت مان پڑی۔ آپ مانتے ہی نہیں؟ یکدم لہجے میں نمی آ سمائی جو یہ شام کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ آپ صحیح سے مناتی نہیں ہیں، آپ منائیں، میں مان جاؤں گا۔ یہ شام نے اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے انگوٹھے سے اس کے عارض کی نرمی محسوس کی۔ منہل کے افسردہ دل میں موہوم سی امید جاگ اٹھی۔ آپ واقعی مان جائیں گے یہ شام اگر میں صحیح طرح سے مناؤں؟ انتہائی معصومیت سے دریافت کیا۔ اسے ایک موقع مل رہا تھا اور وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے ہر حال میں یہ شام چاہیے تھا، اس کی محبت چاہیے تھی۔ بالکل مان جاؤں گا اگر آپ کچھ اس طرح منائیں منہل کہ میں مجبور ہو جاؤں، میں اپنے دل کو، اپنے قدموں کو، اپنے آپ کو آپ کی طرف بڑھنے سے روک نہ پاؤں۔ کچھ اس طرح منائیں کہ میرے دل و دماغ میں نقش آپ کے لبوں سے ادا ہوئے وہ تلخ و زہریلے لفظ مٹ جائیں۔ کچھ اس طرح منائیں منہل اور جیت لے مجھے واپس۔ گمبھیر لب و لہجے میں کہتے وہ اس کے پیشانے پر ایک شدت بھرا بوسہ ثبت کرتے ڈریسنگ روم میں جا بند ہوا، اور منہل وہ اس بوسے کی حدت اپنے رگوں پہ اترتی محسوس کرتے کئی ثانیے ساکن رہے۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا جبکہ لبوں پر ایک شرم کی مسکان نے بسیرا کیا۔ میں آپ کو منا لوں گی یہ شام، چاہے اس کے لیے مجھے حد سے بھی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اپنے آپ سے عہد کرتی وہ کچھ لمحے قبل رونما ہوئے لمحات سوچتی مسرور سی ہو اٹھی۔ محبت تو اب بھی کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ، بس میرے بولے گئے لفظوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں، اور مجھے کچھ بھی کرتے ان لفظوں کو ان کے ذہن و یاداشت سے مٹانا ہے۔ زہریلے بڑبڑاتی وہ ایک نظر ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر ڈالتی کمرے کی دہلیز عبور کر گئی۔ یہ کیسے پہنوں گی میں؟ منہل نے ایک نظر بیڈ پر پڑے لال رنگ کی اس ویسٹرن ڈریس کو دیکھا جو گھٹنوں سے کچھ اوپر تھا، آستینیں نہیں تھی، صرف ایک ڈوری تھی جو کاندھوں سے جاری تھی، جبکہ گلا بھی کافی ڈیپ تھا۔ وہ تو اس ڈریس کو دیکھتے ہی سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ پہننا تو دور کی بات تھی، اگر منانا ہے انہیں تو پہننا تو پڑے گا۔ کچھ توقف بعد وہ اپنے آپ سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی ڈریس اٹھاتی سرخ ہوتی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔
وہ بھی اپنے آفس کی میٹنگ سے فارغ ہوتے گھر آیا تھا۔ ایک ضروری میٹنگ تھی جس کے سبب وہ حد سے زیادہ تھک گیا تھا۔ گھر میں آتے ہی ایک الگ سی خاموشی محسوس کرتے اسے اجنبا ہوا۔ کوٹ کو اپنے ہاتھ میں تھامے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے قدم اندر رکھا تو اندھیرے میں گھپ اندھیرا دیکھتے اسے مزید حیرت ہوئی۔ پورا گھر سنسان تھا اور کمرے میں بھی اندھیرا تھا۔ کہیں منہل کو کچھ یہ سوچ آتے ہی یشام نے لائٹس جلائی۔ منہل؟ لائٹس جلاتے اس نے منہل کو پکارنا چاہا۔ جب سامنے نظر آتا منظر دیکھتے اس کے لفظ ٹوٹے۔ سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل بیان تھا۔ یشام کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر ابھرا تھا۔ سامنے ہی منہل ویسٹرن ڈریس میں بالوں کو کھلا چھوڑے، لبوں پر تیز لال رنگ کی لپسٹک سجائے، چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کیے سرخ چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سلیو لیس ڈریس ہونے کی وجہ سے اس کے دودھیا بازو واضح ہو رہے تھے۔ یشام کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے سے ہوتے ڈریس سے عیاں ہوتے اس کے قیامت خیز وجود پر سفر کر گئیں اور یشام میر کے سو جذبات پھر انگڑائی لیتے بیدار ہوئے۔ اس نے بے ساخت اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے گہری سانس بھری۔ اپنی بیوی کا جلوے بکھیرتا وجود دیکھتے اس کے جذباتوں میں تلاطم مچ گیا۔ یشام کی گہری نظروں کا خود پر سفر کرنا محسوس کرتے منہل کو اپنے ہاتھوں پر پسینہ بھرتا محسوس ہوا۔ اس کا دل کیا ابھی جا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو جائے جہاں یشام کی بے باک نظریں نہ ہوں۔ یشام کوٹ ایک طرف پھینکتے منہل کو گہری نظروں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ منہل کو اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ منہل کے قریب آتے اس کی کمر میں اپنے بازو حمائل کرتے وہ منہل کو اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ منہل نے اس کی شرٹ سینے سے جکڑتے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن اس کی لو دیتی نظروں میں زیادہ دیر نہ دیکھ پائی۔ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ دل اب سینے کی بجائے کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ شام مخمور نگاہوں سے اس کی ہر ایک ادا دیکھ رہا تھا۔ شرم سے سرخ پڑتے اس کے گال یہ شام کو کوئی گستاخی کرنے پر اکسا رہے تھے۔ اس کی پلکیں شرم کے بوجھ سے بار بار جھک رہی تھیں۔ اتنی تیاری کس کے لیے؟ منہل کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے اس کے کندھے کے پیچھے کرتے گمبھیر سرگوشی نما آواز میں پوچھا، جبکہ جانتا تھا منہل نے یہ سب اس کے لیے کیا ہے۔ یہ شام کے بال پیچھے کرنے پر اس کی انگلیاں منہل کے کاندھے سے مس ہوئیں۔ منہل اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آپ کے لیے کی ہے؟ منہل نے اس کی شرٹ دبوچے بامشکل کہا۔ منہل کی بات پر یہ شام کے لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ مجھے منانے کے لیے؟ منہل کو مزید خود میں سماتے پوچھا۔ منہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور آپ کو لگتا ہے میں مان جاؤں گا؟ منہل کو لو دیتی نظروں سے دیکھتے یہ شام نے پوچھا۔ پلیز یہ شام، مجھ سے جو کچھ ہوا وہ بہت غلط ہوا۔ آپ کی محبت تو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں غلط تھی، میں بہکاوے میں آ گئی تھی۔ آپ دور ہوئے تو سمجھ آئے کہ جس محبت کو بوجھ کہہ رہی تھی وہ تو میرے جینے کا سہارا ہے۔ آپ کے بنا تو میں زندہ لاش بن جاتی ہوں۔ یہ شام کی بات پر منہل نے تڑپتے اس کی طرف دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا۔ یہ شام اس کی آنکھوں میں تڑپ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ منہل کے لفظوں نے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں یہ شام، بہت زیادہ۔ آپ کی ناراضگی، آپ کی دوری، آپ کی منہل کی سانسیں دھیرے دھیرے ختم کر رہی ہیں۔ پلیز مان جائے، معاف کر دے منہل کو اپنی۔ یہ شام کے لبوں کا لفظ اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے یہ شام کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے بھیگی آواز میں بولی، میں مان جاؤں گا منہل، لیکن ایک شرط پر۔ یہ شام نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے سرخ لبوں کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے کہا۔ منہل کے لبوں سے نکلا۔ ایک ایک لفظ اسے زخم کی مسیحائی کر گئے تھے۔ کیسی شرط؟ منہل نے آنکھوں میں الجھن لیے پوچھا۔ ہم دونوں کی سانسیں ایک کریں، میں مان جاؤں گا۔ یہ شام کی بے باک شرط پر منہل کا رنگ سرخ ہوا۔ اس نے سر پٹا کر یہ شام کی طرف دیکھا جو اس کے لبوں کو مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ شام، کوئی اور شرط نہیں؟ منہل نے اپنا چہرہ جھکائے لرزتے لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف یہی ہے، اسے پورا کریں۔ آپ تو کہتی تھی میرے لیے کچھ بھی کر جائیں گی، اور اب اتنا سا کرنے میں آپ کی جان جا رہی ہے۔ منہل کی جھکی تھوڑی کو نرمی سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے یہ شام نے بوجھل لہجے میں کہا۔ آپ میرے میسج پڑھتے تھے؟ منہل کو یاد تھا اس نے یہ بات یہ شام کو میسج میں کہی تھی۔ وہ اس کے میسج پڑھتا تھا، اس کا مطلب وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ ہاں، پرائیویسی لگا کر آپ کا ہر میسج میں پڑھتا تھا، اور نہ جانے کتنی بار پڑھتا تھا۔ یوں سمجھے رات بھر آپ کی وہ میسج پڑھتے میں اپنے تڑپتے دل کو سکون پہنچ جاتا تھا۔ یہ شام نے اس کی حیرت بھری آنکھوں میں پھونک مارتے کہا۔ پھر بھی آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا تھا؟
منہل نے شکوہ کیا۔ آتا تھا، دل چاہتا تھا کہ آپ کو خود میں بھینچ لوں، اپنے سینے میں چھپا لوں، لیکن آپ کے لبوں سے لفظوں کو سننا چاہتا تھا کہ ایسے ہی آپ مجھے منانے چلیں، جلدی سے پوری کریں شرط۔ یہ شام نے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا نرمی سے پھیرتے بولا۔ منہل کے وجود میں سنسنی سی دوڑی یہ شام کی اس حرکت پر۔ شرم سے برا حال تھا، لیکن اس کی شرط بھی پوری کرنی تھی۔ ایڑیوں کے بل اونچا ہوتے اس نے ایک نظر یہ شام کو دیکھا، لیکن اس کی بے باک نظروں کو اپنے وجود پر محسوس کرتی وہ اپنے ہونٹ چبا گئی۔ منہل نے اونچا ہوتے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ شام اس کی اس حرکت پر مسکرا گیا۔ جب منہل نے تمام تر ہمت جمع کرتے اس کی شرط پر سر تسلیمی خم کیا۔ منہل کی مہکتی سانسیں محسوس کرتے یہ شام کو پورے وجود میں سکون سے دوڑتا محسوس ہوا۔ منہل ابھی دور ہوتی، جب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کی کوشش ناکام کرتا اسے اپنے حصار میں محصور کر گیا۔ ہنوز سانسوں میں سانس الجھائے وہ منہل کو اپنے بازو میں لیتے قدم بیڈ کی طرف بڑھا۔ منہل کو بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر کالی گھٹا سے چھا گیا۔ منہل نے اس کی گردن کے گرد بازو حمال کرتے اسے خود سپردگی دی۔ آپ جانتی ہیں زوجہ یہ شام، آپ کے بدن کی خوشبو ان لاکھوں نشاور مشروب اور ڈرگ سے زیادہ خطرناک ہے جو مجھے بن پیے بہکا دیتی ہیں۔ میں مدہوش ہو جاتا ہوں۔ منہل کی گردن سے چہرہ نکالتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے یہ شام نے سرگوشی کی۔ منہل اس کی سرگوشی اور اپنی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو قابو کرتے اسے دیکھنے لگی۔ اب آپ ناراض تو نہیں یہ شام؟ منہل نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ساری ناراضگی تو فقط آپ کے لفظوں نے ہی دور کر دی تھی۔ اب آپ کا لمس مجھے مزید آپ کا اسیر بنا رہا ہے۔ میں بے خود ہو رہا ہوں۔ آج میں آپ کو خود میں شامل کرتے آپ کے وجود پر اپنی مہک چھوڑنا چاہتا ہوں، جو اپنے بدن سے اٹھتے آپ کو احساس دلائے کہ آپ یہ شام میر کی ہیں، اس کی دیوانگی ہے، اس کا عشق ہے، اس کی رگ رگ میں شامل ہے، اس کی ہر دھڑکتی دھڑکنیں آپ کا نام لیتی ہیں زوجہ یہ شام۔ محبت بھری سرگوشیاں کرتے منہل کو اپنے آپ میں گم کر رہا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے، وہ اس کا عشق ہے۔ اس کے لمس میں شدت کے ساتھ ساتھ منہل کے لیے بے پناہ عشق میں شامل تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اور منہل کے بیچ سارے پردے ہٹاتا چلا گیا۔ یہ شام اسے اپنے آپ میں گم کرتا چلا گیا اور وہ اس میں گم ہوتی چلی گئی۔ رات سے رکھتی رہی اور دونوں ایک دوسرے کے روح میں اترتے اپنے رشتے کو مضبوط کر گئے۔